السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التکویر یا سورۃ اذا الشمس کوورت، دونوں اس کے نام ہیں۔ تو یہ صورت، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے قیامت کو یعنی وقوع پذیر ہوتا دیکھنا ہے تو وہ اس صورت کو پڑھ لے۔ اس صورت میں نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ دونوں کے بعد کے حالات کو بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یعنی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کے اندر قیامت کے اس بات کو یعنی ان کے مناظر کو پیش کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھیے گا، کون پڑھیں گے؟ اور کلیم صاحب پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ٹھیک ہے، تاجور صاحب پڑھیے گا، پڑھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ جی پڑھیے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ نہیں، آپ کی وَإِذَا آواز الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، آپ آپ کی آواز مجھے نہیں آئی بالکل بھی، ادھر شمس کوورت سے۔ جی شیخ صاحب۔ اِذَا الشَّمْسُ، جب سورج کو لپیٹا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ یعنی اب وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور قیامت کی جب نشانیوں میں پہاڑ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ پہلی جو نشانیاں ہیں، پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کی نشانیوں سے مراد قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، بخاری کی روایت ہے، یا شمس والقمر مکوران یوم القیامہ، کہ سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی ان کی اتنی زیادہ زیادہ جو روشنی ہے ان کو بے نور کر کے اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا، اس کو اپنی انگلی پر اس کو رکھ لے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ ان قدرت کا مطلب ہوتا ہے مقدر کرنا، یعنی گدلا کر دینا، یعنی جس طرح وہ چمک رہے ہیں نا ابھی، اس کی چمک دمک اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، جی۔ اور سورج جو پہاڑ ہوں گے، اتنے بڑے بڑی جو مخلوق ہے، ان کو چلا دیا جائے گا، مطلب وہ قرآن پاک کے اندر آ گیا ہے، سورہ نبا کے اندر، فکانت سرابا، یعنی وہ چلا کر اللہ تعالیٰ ان کو سراب بنا دے گا، یعنی گویا وہ یعنی ریزہ ریزہ کر کے اس کو ریت کی طرح سراب بنا دے گا، جی۔ شیخ متن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ متن، یہ جو آیتوں میں صیغے دیے گئے ہیں، کویرت، انقدرت، سیرت اور ابتلت، تو یہ ماضی کے صیغے نہیں ہے کیا؟ یہ ماضی کے صیغے ہیں، ماضی مجھول۔ لیکن ترجمہ تو ہم لوگ اس طرح کر رہے ہیں نا کہ کر دیا جائے گا، مطلب مستقبل کے اس میں کر رہے ہیں۔ یہ اہم آپ نے سوال کیا، اسے کہتے ہیں تحقق الوقوع، تحقق الوقوع، کہ جس کام کا وقوع پذیر ہونا یعنی یقینی ہونا، اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ نقل کر دیا جاتا ہے کہ گویا وہ چیز ہو چکی ہے، یعنی اس قدر یقینی ہے کہ گویا وہ پیچھے ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ عربی یہ بلاغت ہے کہ جو چیز یقینی ہو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کر کے، یعنی آئندہ وقوع ہونا اس کا ممکن ہو یا ممکن نہیں، یقینی ہو، اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ کہ گویا یہ ہو چکا ہے، اس قدر یقینی ہے کہ ہو چکا ہے، جی۔
شیخ محترم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اذا ظرفیہ شرطیہ جب ماضی پہ داخل ہو تو مضارع کا معنی دیتا ہے. جی یہ بھی ہے، بالکل ہے، بالکل. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں 10 مہینے کی، ان کو بے چھوڑ دیا جائے گا، بے پرواہ چھوڑ دیا جائے گا. معاملہ اونٹنی جو ہے نا، بڑی یہ کہہ لیں آپ، ایک قیمتی متاع ہوتی ہے کسی بھی کسان کے لیے، کسی بھی مویشی رکھنے والے کے لیے، اس کی وہ دیکھ بھال کرتا ہے. تو قیامت کا منظر اتنا خوفناک ہوگا، المناک ہوگا کہ اگر اس ٹائم کوئی معاملہ اونٹنیاں بھی ہو نا کسی کی، وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہوگا. جی. فَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا. یعنی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے. ویسے تو وحشی جانور ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوتے ہیں. ظاہر ہے شیر کے ساتھ دوسرے جانور تو جو وحشی وہ تو جمع نہیں ہوتے نا، تو اب ان کو بھی اکٹھا، یعنی ان کو بھی اس قدر خوف ان پر طاری ہو جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہونے کی بجائے اپنی فکر کریں گے. جی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو آگ لگائی جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عیدل وہ شوشیرت کی ان جانوروں کو انسانوں کے ساتھ ہی جمع کر دیا جائے گا، کہ انسان ان وحشی جانوروں کا بھی خوف نہیں کھائیں گے. ایک تو ہے نا وحشی جانور آپس کے اندر ایک دوسرے کا خوف نہیں کھائیں گے، دوسرا انسانوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا. نہ وہ وحشی جانور انسانوں کو کچھ کہیں گے، نہ انسان وحشی جانوروں سے خوف کھائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر ایک ایسا حیرت انگیز اور ایسا المناک دن طاری ہو چکا ہوگا. جی. آگے تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، یا کہہ لیں بڑکا دیا جائے گا. آپ جانتے ہیں نا سمندروں کے نیچے بھی جو ہوتے ہیں، یعنی سمندروں کو گویا آگ لگا کے نا ان کو ابال دیا جائے گا، بڑکا دیا جائے گا. اس کے نیچے بڑے بڑے شعلے موجود ہیں. جی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جڑا جڑا کر یعنی تقسیم کیا جائے گا الگ الگ گروہوں میں. نہیں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کو اپنے جیسے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. زوجت، جب لوگوں کو یعنی جو نیک ہوں گے ان کو نیکوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور جو برے ہوں گے اور ان کو بروں کے ساتھ ملا دیا. ایک تو مطلب یہ ہے. دوسرا بھی اس کا مطلب بیان کیا گیا، لیکن درست یہ ہے جو صحیح بخاری کے مطابق، کہ جو نیکوکار ہوں گے ان کو نیکوکاروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جو برے ہوں گے ان کو بروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. جی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی سے سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا. تو زندہ درگور کرنا آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیہ میں یہ ایک عمل شنیع کیا جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ منع بھی کیا. کچھ لوگ تو اپنی اولادوں کو آ، غربت کے غربت کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے. کچھ ایسے تھے جو بیٹیوں کو قتل کر دیتے، صرف اس بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہوئے، اس کو اپنے لیے نحوست سمجھتے ہوئے. تو اس نظریے کا بھی جو ہے وہ رد کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے. جی. یہی ذنب قتلت، وہ یعنی اہل عہد جاہلیت میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہ ایک خصلت باتی سارے تو نہیں کرتے تھے، لیکن ایک ریشو پائی جاتی تھی بہرحال. تو اس کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خوب رد کیا.
بیٹیوں کو، عورتوں کو اس کا مقام دیا، تعین کیا ان کا مقام۔ تو اور کئی ایک معاملات جو عورتوں کے ساتھ زیادتی پر مبنی تھے، اور اس دور میں بھی یعنی ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں اگر بہت سی ایسی وہ آپ کو ذات پات کا نظام مل جائے گا، بہت سے ایسے جاہل آپ کو خاندان اور قبیلے مل جائیں گے جن کے ہاں یہ عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک طرح کی ناانصافی پائی جاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ مردوں اور عورتوں کا جو مقام کے اندر ڈفرنس ہے، بعض جگہ پہ مردوں کو فوقیت ہے، بعض جگہ پہ عورتوں کو فوقیت ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ماں اور باپ کے اندر زیادہ فوقیت ماں کو ہے، اور اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے میاں اور بیوی کے اندر فوقیت اللہ تعالیٰ نے میاں کو دی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا اللہ رب العزت نے نظام رکھا ہے، اس کے اگینسٹ ہم نہیں جا سکتے۔ تو جو قرآن و سنہ میں ان کا مقام مقرر ہے، اس کو اسی کا مطالبہ کرنا چاہیے، اس سے زائد کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ باپردہ رہے، پردے کے بغیر گھر سے نہ نکلے یا ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ عورتوں کے حکم ہے۔ عورتوں کو اس طرح مردوں کو حکم دیا گیا ہے، وہ یعنی مردوں کو یعنی پردے کا حکم نہیں ہے، وہ آنکھوں کو نیچا رکھیں گے، بس اپنے ڈومین میں رہیں گے۔ تو اب یہ نہ سمجھا جائے کہ عورتوں کو تو آزادی نہیں ہے اور مردوں کو آزادی ہے، یہ نہیں، یہ ایک اللہ کا حکم ہے بس۔ اس طرح مردوں کے اور اللہ نے فرائض رکھے ہیں، عورتوں کے اور فرائض رکھے ہیں، مردوں کے اور فوائد ہیں، عورتوں کے اور فوائد ہیں۔ بہرحال اس کے اندر ایک مسلمان کو کم از کم بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال زندہ درغور کیا جاتا۔ اب یعنی جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک تو ان کو جو ہے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہوئے زندہ درغور کیا جاتا ہے، دوسرا تھا کہ یعنی غربت کے خاتمے کے لیے، غربت کے رد کے لیے یا غربت سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، کبھی بیٹیوں کو کبھی بیٹوں کو بھی مار دیا جاتا تھا، یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی بھی اس کی کچھ صورتیں آپ کو ملیں گی، یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ اس نظریے کے ساتھ پلاننگ کرنا، اس نظریے کے ساتھ کم بچے لینا کہ اس کی ہم تربیت کیسے کریں گے، یا اس کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، یا جو آبادی یہ بڑھ جائے گی اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ بالکل کفریہ نظریہ ہے، یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ یہ اسلام نے اس نظریے کی نفی کی ہے۔ اسی لیے ازل کے بارے میں ہی ازل مثلا کہ ازل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یعنی اگر جس بچے کو اللہ نے لکھا ہوا نا قسمت میں کہ وہ آئے گا ہی آئے گا، تو وہ آئے گا، اس کے چانس، اگر اس کا چانس اللہ نے رکھا ہوا ہے تو اس نے آنا ہی آنا ہے۔ تو اور آپ نے پھر اس کو یہ بھی کہا ہے ذالک الوعد الخفی، کہ یہ تو مخفی زندہ درگور کرنا ہے، یعنی ازل کے ساتھ اگر کوئی سوچ کے ساتھ ازل کرتا ہے کہ میں اس سے پاپولیشن کو کنٹرول کروں گا، اس لیے کہ کہیں وہ رزق اس کو کہاں سے دوں گا، میں اس کو روزی کہاں سے دوں گا، یا رہائش کا بندوبست کہاں سے کروں گا، تو یہ اگر اس نظریے کے ساتھ اگر وہ ازل کرتا ہے یا کوئی بھی اور جدید طریقہ اختیار کرتا ہے، تو وہ یقینی طور پر زندہ درگور کر رہا ہے، یہ مخفی طور پر۔ گرچہ دونوں کا حکم ایک جیسا نہیں ہے، لیکن آ، ایک طرح کا مشابہت ضرور ہے کہ گناہ کے اندر اگر کوئی اس لیے کرتا ہے، یعنی کنٹرول کرتا ہے کہ اس کی بیوی کی صحت ایسی ہے، ٹھیک ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، تو پھر حرج نہیں ہے، تو پھر اس کو بلکہ آپ واجب کہیں کہ بیوی کی صحت کا خیال رکھنا یہ واجب ہے، اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کم بچے لینا یہ ضروری ہے، ٹھیک، باقی اور کسی مقصد کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رزق وہ اپنا ساتھ لے کر آئے گا، آپ نے صرف کوشش کرنی ہے رزق کو حاصل کرنے کی۔ تو آپ بچے اگر 10 بھی ہوں تو ان کو اگر اچھی تعلیم دی جائے، اچھی صحت اس کو دی جائے، اچھی ان کی تربیت کر دی جائے، تو وہ 10 کے 10 بندے یعنی 10 خاندانوں کو آباد کریں گے، 10 خاندانوں کو آباد کر کے ملک کو
قوم کا دین کا نام روشن کریں گے، تو اس لیے وہ 10 بندے یا 10 مرد و عورتیں وہ یعنی امت کے لیے مفید ہی ثابت ہوں گے۔ جی آگے جی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، فرق لم صاحب پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی۔ نہیں آگے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وَإِذَا الصُّحُفُ جی شروع نُشِرَتْ، کروں؟ اچھا۔ 10 برائے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ یعنی جب وَإِذَا لوگوں السَّمَاءُ كُشِطَ، لوگوں کے سامنے اس کے کیے جو درے جو ہے نا وہ سارے سامنے کر دیے جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے۔ جی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان اس کی کشطت، اسی طرح میں نے اس کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا، یعنی آسمان کو جس جلی اور کھال کے ساتھ اللہ نے اس کے اوپر چڑھایا ہوا ہے نا، کھول جو اس پر چڑھایا، اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لے گا، یہ آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ یہ جہنم کو یہ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کئی بار۔ جی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ یعنی مومنوں کے قریب کر دی عَلِمَتْ، جائے گی، مومنوں کے قریب کر جی، دی جائے گی، جہنم کو بڑکھا کر ہولناکی اس کی واضح کر دی جائے گی۔ جی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر نفس کیا اس نے حاضر کیا۔ جو پیچھے کیا ہوا گا اس کو سب کو جان لے گا، جب امان نامے اس کے ہاتھ میں تھمائے دیے جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کیا لے کر آیا ہے۔ جی فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی۔ یعنی یہ فلا کا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں یہ انداز کلام میں فلا ہرگز نہیں، اقسم بالخنس، میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس۔ جی یعنی الجوار الکنس، سیدھے الخنس چلنے والے چھپ کا جانے معنی والے۔ کیا کیا آپ نے؟ الخنس کا معنی خنس پیچھے پیچھے ہٹنے والے کی۔ پیچھے ہٹنے والے، یعنی جو آ، رات کے وقت جو ہے نا، جو ستارے رات کے وقت جب آپ کہہ لیں کہ رات کو چھانے سے پہلے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا، یعنی رات آتی ہے اس ٹائم پہلے طلوع ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چھٹ جاتے ہیں وہ ستارے، ان کی قسم۔ جی الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے چھپ جانے والے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ نہیں ادھر کس کا کیا واللیل اذا عسعس؟ اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے۔ ہاں جی رخصت ہوتی ہے، میں نے کچھ جی جب وہ چلی جاتی ہے اس کی قسم۔ آگے والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ ہاں تنفس یعنی لفظی معنی تو سانس لیتی ہے، مطلب جب وہ یعنی طلوع ہوتی ہے صبح، ہاں جی جب وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں جی یعنی پھیلتی ہے، جب وہ پھیلتی ہے، سانس جب باہر نکالے نا تو اس کی ہوا پھیلتی ہے نا، جس طرح سانس جی۔ باہر نکالے سانس۔ جی انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ البتہ قول ہے ایک رسول کا، کریم معزز۔ ہاں جی معزز۔ اب یہ پیچھے ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہ جواب قسم کے طور پر یہ فرمایا ہے انہ لقول رسول کریم، کہ یہ معزز رسول پیغام رساں کا قول ہے، یعنی یہاں سے مراد جبریل امین ہے، کیونکہ وہ اب کہ پیغام رساں کا قول ہے، مطلب ان کا قول اپنا ذاتی قول نہیں ہے، یعنی وہ آ کر پیغام دیتے ہیں، کیونکہ ہے جو پیغام رساں، جب رسول کریم معزز پیغام رساں جب کہہ دیے نا، تو پیغام رساں کے اندر قول اس کا اپنا نہیں ہوتا، ہوتا پیچھے سے لایا گیا ہوتا ہے، یعنی وہ پیغام جو دینے والا ہوتا ہے
پیچھے کوئی اور ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. یعنی رسول کریم یعنی معزز فرشتے کی طرف سے یہ ایک پیغام ہوتا ہے، اس کی طرف سے ڈالا ہوا ایک کلمہ ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے. ذی قوت عند ذی العرش المکین، قوت والا عرش والے کے نزدیک، یہ جو رسول کریم ہے بلند نا، ذی قوتن بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش المکین، عند ذی العرش مکین. عرش ہاں جی، جی عرش عرش والے کے نزدیک عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس. نزدیک ہاں جی، جی. مکین مطلب مکین ہاں، بلند مرتبے والا اب یہ مکین جو ہے یہ ذی عرش کا آپ کہہ سکتے ہیں صفت. اس کی ایک اسی کی ایک صفت ہے، یعنی رسول کریم کی ہی یہ ایک صفت ہے. گویا رسول کریم ذی قوت مکین، ٹھیک ہے. ذی قوت اندہ ذی العرش، عرش والے کے ہاں وہ قوت والا ہے، یعنی اس کے ہاں اس کو بڑی قوت حاصل ہے. اور دوسرا یعنی بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ مکین ہے اور بہت بلند مرتبہ رکھتا ہے. جی. مطاعن کہاں منع کیا، سما اس جگہ، امین امانت دار ہے. مطاعن مطاعن کہاں مانا گیا، اس جگہ، امین امانت دار ہے. وہاں، وہاں کا امانت دار ہے. سما امین وہاں، یعنی یہ رشتے کی بات ہو رہی ہے. یعنی جی مطاعن کا مطلب وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں مقرر فرشتوں میں سے ہے تو جبریل امین کی وہاں بات مانی جاتی ہے. یعنی ان کے کہنے سے بہت سے کام فرشتے، ان کو فرشتوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار ہے، تو اس لیے اس کی وہ مطاع ہے فرشتوں کا. جی. وما صاحبکم اور نہیں ساتھی تمہارا بھی مجنون، کوئی مجنون. ہاں جی، کوئی دیوانہ نہیں ہے، یعنی تمہارا ساتھی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جو صاحب ہے، یعنی اب اگر تو مسلمان مراد ہو تو پھر ان کا نبی ہے، اگر وہ کفار مراد ہو تو ان کو جو ان کا جو مخاطب ہے، ان کا جو مخاطب ہے تو وہ مجنون نہیں ہے جو اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ پورے کیا لیں آپ سیرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا کلام تمہیں پہنچاتا ہے. جی. وَلَقَدْ رَآهُ اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو بالافق المبین، روشن افق پر. ہاں جی، اس نے یعنی وما وَلَقَدْ رَآهُ یعنی اس صاحب نے، تمہارے صاحب نے دیکھا ہو جبریل کو، بالافق المبین روشن کناروں پر. ٹھیک ہے. اس وما کا ذکر ہوا علی اس کا ذکر یعنی سورۃ نجم وغیرہ کے اندر بھی ہوا ہے کہ جبریل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے اوپر دیکھا تھا. ٹھیک ہے. جی. وما ہوا علی الغیب اور نہیں وہ غیب پر بظنین، بخیل. یہ غیب کی بات جو بھی ان کو بتائی جاتی ہے اس کو بیان کرنے میں وہ بخیل نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بات اپنی طرف سے اپنے پاس چھپا لے، جو بھی ان کو بتایا جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا دیتے ہیں. اب اس سے ہمارے کچھ ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر جبریل امین کے واسطے سے جو بھی معلوم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی ہے اور آپ آگے بتا دیتے ہیں تو پھر یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب نہ مانا جائے، یا پھر جن کو بتائی گئی یعنی پوری امت کو بھی عالم الغیب مان لیا جائے. پھر تو یہ لازم آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ کو جو بھی پیغام دیا جاتا آپ اس کو پہنچانے کی ذمہ داری کے ساتھ منسلک تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پہ رسول آپ کے پاس جو رب کی طرف سے پیغام آتا ہے اس کو پہنچا دیجیے. اس میں کسی قسم کا بخل، کسی قسم کی آپ تجربی اختیار نہ کیجیے، بلکہ کھلم کھلا پہنچا دیں. اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ نے رسالت کو نہ پہنچایا، پیغام کو نہ پہنچایا، اگر کسی ایک بات کو بھی نہ پہنچایا تو ما بلغت رسالت، تو آپ نے اللہ کے پیغامات کو نہیں پہنچایا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے نا صحیح بخاری کے اندر کہ جو آپ کو یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کی نازل کردہ وحی میں سے کچھ چھپا لیا تھا تو لازمی طور پر وہ بندہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کو یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غدن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میں جو ہونے والا ہے اس کو جانتے ہیں، وہ بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو یہ بندہ آپ کو یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے، وہ بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جی وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے وہ قول شیطان مردود کا۔ اور یہ شیطان کا قول نہیں ہے، یہ رحمان کا قول ہے۔ جی بالکل واضح ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر تم جا رہے ہو؟ کہاں بھاگے جا ان رہے ہوا ہو؟ یعنی اس ان کلام پر غور کیوں نہیں کرتے، اس پر خوض کیوں نہیں کرتے، اس میں گہرائی کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، یعنی اس کو چھوڑ کر؟ جی ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ مگر ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ جی بالکل آگے، یہ اب جہان والوں کی آگے اس سے نصیحت کون پکڑتا ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے لمن چاہتا شاء، ہے یستقیم، جی کہ وہ سیدھا رستے پر چلے۔ اب جو یہ چاہتا ہے اس کے لیے نصیحت کا سامان، باقی ہے سب کے لیے اللہ نے اتارا، لیکن اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتا وہ ہے، یہ تھے ہدی للمتقین ہے نا، ایسے تو ہدی للعالمین بھی ہے، لیکن ہدی للمتقین کہا کہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتا وہ ہے کہ جو متقی ہے، جو سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے یہ ذکر ہے قرآن پاک، اس کے لیے نصیحت ہے۔ آگے وما تشاءون، وما تشاءون، اور نہیں تم چاہ سکتے الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں۔ یعنی تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، مثلا مرضی محض سے، یعنی مشیت محض سے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ رب العزت کے خلاف چلے جاؤ۔ یہ بات یاد رہیں، یہاں پہ بہت لوگ قدریہ وغیرہ گمراہ ہوئے ہیں، جبریہ۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور کر دیا ہے، جو جبریہ ہے نا، یعنی جو کہتے ہیں مجبور سے ہے نا، جبریہ، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور کر دیا ہے، انسان جو بھی کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کے مجبور کرنے سے کرتا ہے، انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا کچھ غالی قسم کے جبریہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کفر کرتا ہے تو بھی وہ اللہ کی منشا اور مرضی سے کرتا ہے، لہٰذا انسان کافر بندے سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایسا کفر کیوں کر رہا ہے، اور جو نیکی کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اس کے مقابلے میں جو قدریہ ہیں، جو تقدیر کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کرتا ہے وہ خود ہی کرتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی مرضی شامل ہی نہیں ہوتی، نہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ وہ ایسا بھی کہتے ہیں کہ کئی چیزیں، کئی غالب جو ہے نا قدریہ، وہ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہی نہیں چلتا اس سے پہلے، کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے، کیونکہ تقدیر ہے ہی نہیں، کہتے اللہ کا علم ہے ہی نہیں، سابق اللہ کا علم ہے، سابق نہیں ہے، بلکہ جب چیز ہو جاتی ہے تب اللہ کو معلوم پڑتا ہے، جس طرح لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی ہے، یہ کیسی ہوئی ہے یا کیسی ہونی ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پڑتا، یعنی یہ نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو جب میرا انجام ہوگا تب اللہ کو پتہ چلے گا۔ تو جگہ اہل سنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے وہ اپنی مشیت کے تحت ہر چیز لکھ دی ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ اب وہ ایسا ہونا جو ہے نا، وہ انسان نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اللہ کو اس کی مرضی کا پہلے علم تھا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی یہ لکھی، مرضی سے مراد میری مشیت، ارادہ اللہ نے یہ لکھا تھا، ارادہ کونیہ یہ لکھا تھا کہ فلاں بندہ مسلمان حالت میں مرے گا، تو وہ اللہ کے اگینسٹ چلا جائے کہ وہ کفر کی حالت میں مر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی تم چاہتے ہو، نہیں تم چاہتے مگر ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہتا ہے وہ، یعنی اللہ کے چاہنے کے ماتحت تمہارا چاہنا ہے، اللہ چاہتا ہے تو تم کچھ چاہتے ہو، تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ جی کسی کا کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں جی؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔